الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته وابتعثه لنبيه، ثم نظر قلوب العباد بعد قلوب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، وقال: فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. اللہ کے اس انعام پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اگر ہمیں اللہ قیامت کی صبح تک زندگی دے، مرتے رہیں، جیتے رہیں، تو ہمارے حوصلے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے. اور ہر مسلمان، مانوش ناری ہو یا پرش، سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور انتر میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ دنیا کے لوگوں جو ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں تو ہم علی الاعلان ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا فرمان سامنے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، ایمان کا سودا نہ کریں گے. ان قتلتا او حرقتا او صلبتا، دنیا قتل کر دے، دنیا زندہ جلا ڈالے، دنیا ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے، سولی پر لٹکا دے، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اللہ نے ایمان کے بعد
جو ہم سب کو پرسکار دیا ہے، وہ ایسا پرسکار ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آخری نبی کے زمانے تک جتنے نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، کسی نبی اور کسی نبی کی کسی امت کو یہ پرسکار نہیں دیا جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو پرسکار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری نبی کی غلامی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، کہ ہم اللہ کے اس آخری نبی کے غلامی پر ہر مسلمان ناری ہو یا پروش، مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ہر چیز اس کی غلامی پر پسند کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اس کی غلامی کے آگے ٹک نہیں سکتی۔ اللہ کے آخری نبی، دنیا چال چلتی ہے، دنیا تحریکیں بناتی ہے، دنیا ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہم اپنے دل میں یہ بات جمانے، اپنے انتر میں ڈالنے کہ اللہ کے آخری نبی جن کا امتیاز، جن کی خصوصیت تمام انبیاء سے ہٹ کر کے یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہے، اور نبی برحق ہونے پر اللہ کے کلام قرآن کریم میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، ہم ان تمام دلائل پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صادق اور سچے ہونے پر جو دلیل ہمیں ملتی ہے قرآن میں، وہ 4 دلیل ہیں۔ آپ اپنے کان کو کھول کر کے سمجھیے، اپنے ذہن میں بٹھلائیے، علماء بھی سنیں، اور وہ قوم کو آپ کو اپنی بھاشا میں بتلائیں۔ اللہ کے آخری نبی کے سچے ہونے پر سب سے پہلی دلیل قرآن بیان کرتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ نبی کے صادق ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو اہل کتابیں، وہ اے نبی آپ کو اس طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے چھیلوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور صحف ابراہیم میں سب جگہ اللہ کے آخری نبی کے اوصاف و کمالات اور آپ کے برحق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں، آپ کی صداقت کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا دوسری دلیل، اللہ کا آخری نبی ہے اور یہ نبی سچا ہے۔
قرآن کہتا ہے دیکھو اس کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کیا بول رہی ہیں۔ تعلیم یہ کہہ رہی ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ میرے نبی دنیا میں آئے اور ان کی تعلیمات یہ ہیں اے لوگوں ہر اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اور وہ نبی جو دنیا میں آئے ہیں انہوں نے اچھائیوں کا حکم کرائے، برائیوں سے روکائے، حلال اور اچھی چیزوں کو حلال کیا ہے، خراب اور گندی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ بنیاد ہے رسول اللہ کے سچے ہونے کی۔ پھر تیسری چیز فرمایا نبی سچے ہیں، ان کے سچے ہونے کی دلیل وہ معجزات ہیں جو اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبی کو دیا ہے، جو کسی کو نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ حضرت موسیٰ کو ملا وہ لاٹھی ملی، عصائے موسیٰ جس کو کہا جاتا ہے، جس نے سارے جادوگروں کی جادوگری پر پانی پھیر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ ملا اور ایسا معجزہ دیا گیا کہ دنیا کے سارے انسانوں کے سارے کمالات اور ساری طاقتیں اس کے سامنے سرنگو ہو گئی، زمین میں دفن ہو گئی۔ اللہ کے آخری نبی آئے، آپ کو معجزے دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو معجزہ دیا، انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی نہیں کر سکتا اس طرح سے۔ رسول اللہ کو معجزہ دیا، آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی، وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی۔ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا، بادل چل رہا ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں بادل سایہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا، جانور بے زبان ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر کے اپنے ظلم کی شکایت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اور ان کی شکایت کو دور کرتے ہیں۔ کتنے معجزے ہیں، اللہ نے اپنے آخری نبی کو معجزے دیے۔ پھر سب سے آخری دلیل، اس دلیل کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی نبی کے برحق ہونے کی دلیل ان کے شاگردوں کو دیکھو، ان کے صحبت یافتہ لوگوں کو دیکھو، ان پر جانثار کرنے والے لوگوں کو دیکھو۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ان کو دیکھو جن کو قرآن کہہ رہا ہے اے دنیا کے لوگوں آمنو کما آمن الناس، ان کا ایمان جیسا ہوگا تمہارا ایمان تو تمہارا ایمان مقبول ہوگا۔ جن کے دلوں میں انتر میں بیماری تھی، جن کے ذہن فاسد تھے، جن کے عقیدے بدلے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن الصبح، ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے نبی سے نہیں کہلوایا، اس نے عرش پر بیٹھ کر کے جبرائیل امین کو بھیجا۔ الا
انہم هم السفہاء. اللہ کہہ رہا ہے ارے بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو دنیا والوں سمجھ لو جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہا ہے وہ خود بے وقوف ہے، وہ خود پاگل اور دیوانے ہیں. صحابہ کرام رسول اللہ کی وہ جماعت ہے جس جماعت کو ہمارے لیے ایمان کا نمونہ بنا دیا گیا ہے. دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور صحابہ جیسا ایمان نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کا ایمان کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا، چاہے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے کہے. یہ ہمارا ایمان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. دیکھو مشکات کے اندر ان کے اقوال، ان کا کہنا کیا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متوجہ کیا. فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. اے دنیا کے لوگوں، اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تمہارے دل میں اور انتر میں ہے تو رسول اللہ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو. کیوں؟ کانوا افضل هذه الامتی ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. جانتے ہو کون لوگ تھے یہ اللہ کے آخری نبی کی اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے. ان کے دل صاف تھے، ان کے دل میں حسد اور کینہ نہیں تھا، بغض و عداوت سے ان کے انتر خالی تھے. ان کا حال یہ تھا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں رحم دل تھے، اور جو دین اسلام کے خلاف آ کر کے کھڑا ہوتا تھا اس کے لیے سد سکندر اور ننگی تلوار بن جایا کرتے تھے. ان کے دل بالکل صاف تھے، آئینے کی طرح صاف تھے. صاف کیسے تھے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اچانک ایک بات فرمائی، اے لوگوں ابھی اس جگہ اس مسجد میں ایک آدمی ایسا آنے والا ہے جو چلتا پھرتا زندہ جنتی ہے. لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، چوک دیکھنے لگی کون آدمی آتا. ایک صحابی آئے انتہائی غریب، وضو کیا ہوا ہے، پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، وہ آ کر کے بیٹھ گئے. بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا اور وہ صحابی پھر آئے. تیسرے دن پھر فرمایا، پھر وہی صحابی آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کر کے چل دیے. مجلس ختم ہونے کے بعد ان صحابی کے پاس گئے اور 3 دن مستقل رات اور دن اس فکر میں رہے ان کے پاس کہ دیکھو یہ عمل کون سا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو چلتا پھرتا جنتی ہونے کی بشارت سنا دی.
3 راتیں دیکھتے رہے، کچھ نہ ملا۔ آخر رات میں اٹھ کر کے 12 رکعت تہجد کی پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے رخصت لی، اجازت لی کہ میں جا رہا ہوں۔ میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ یہ دیکھوں آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ کہ بھئی میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے، جب میں رات میں اپنے بستر پر آتا ہوں تو اپنے دل کو ہر برائی سے خالی کر لیتا ہوں۔ کوئی برائی، کسی کی حسد، جلن، بغض، عناد، دشمنی، ان سب سے اپنے انتر کو خالی کر کے سوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ ابرھا قلوبا، ان کے دل صاف تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول نے آپ کو یہ وصیت فرمائی، اے بنی، اے لڑکے، ان قدرت ان یصبح او یمسی ولیس فی قلبک خشن، طاقت رکھو، کوشش کرو کہ تمہاری صبح اور شام اس طریقے سے گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی اور کھوٹ نہ رہے۔ یہ ہمارے صحابہ تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، صحابہ کیا تھے؟ یہ علم کا سمندر تھے، علم کا پہاڑ تھے۔ رسول اللہ کی ایک نگاہ نے انہیں دنیا کا راہبر بنا دیا، مقتدا بنا دیا، اور ساری باطل طاقتوں کے لیے ننگی تلوار بنا دیا۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان کا حال یہ تھا کہ تکلف ان کے قریب نہیں تھا۔ ہٹو بچو، نعرے تکبیر، فلانا ڈماکا، یہ کھانا وہ کچھ نہیں، جو آیا سامنے وہ کھا لیا، جو میسر ہوا وہ پہن لیا۔ ایک ہی خواہش تھی کہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بول جائے۔ اللہ کے نبی کے یہ صحابی تھے۔ دوسری جگہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا وجود کیسے ہوا ہے، اس وجود کو سمجھو۔ یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا، یہ سارا سسٹم، یہ سارا انتخاب اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کے کیا ہے۔ اگر ہم نے اس میں کھوٹ تصور کیا تو اللہ کی ذات میں ہمارا ایمان میں فرق آ جائے گا، اس کی ذات میں فرق آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایمان اپنا بچانا چاہیے، اور صحابہ کرام کے سلسلے میں کوئی کھوٹ، کوئی گندگی، کوئی ایسی بات جو ایمان میں خرابی ڈال دے، اس سے اپنی آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، اپنی نسلوں کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، پھر وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے جب سارے انسانوں کو نکالا عہد الست میں، اللہ نے سارے انسانوں کے انتر کو جھانک کر کے دیکھا۔ فرمایا ساری دنیا میں سب سے بہترین دل، سب سے بہترین انتر رسول اللہ کا پایا۔ اللہ نے ان کو اپنی وصالت
اور اپنے نبوت اور دین کے لیے منتخب کر لیا، اللہ کے محبوب بن گئے۔ پھر فرمایا ثم نظر بعد قلب محمد، پھر اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو پھر جھانکا رسول اللہ کے دل کو چھوڑ کر کے۔ ساری دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، فرمایا کہ صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے اچھا دل پایا، اللہ نے اٹھا لیا، چن لیا، اور اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو اپنے محبوب لاڈلے نبی کا وزیر بنا لیا، دیوانہ بنا دیا، اور ایسا دیوانہ یقاتلون علی دینہ، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے لیے مرنا، مٹنا، جان دینا، مال لٹانا، کوئی چیز ان کے لیے مشکل نہیں تھا، سب کو قربان کر کے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے پوری دنیا میں سارے انسانوں میں رسول اللہ کے صحابہ جیسے بہترین لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ خود موجود ہیں، صحابہ کی جماعت میں موجود ہیں، کہتے ہیں میں نے دنیا میں اس نے بہترین لوگ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، باکمال لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عمر وہ آئے، انہوں نے فرمایا اے لوگوں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، جانتے ہو ان حضرات صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا عمل کہ یہ رسول اللہ کو انہوں نے اپنی چوک سے دیکھا، آپ کی مجلس میں شریک ہوا، یاد رکھو اللہ کے نبی کے صحابہ کیا یہ عمل تمہارے بڑے سے بڑے قطب، ابدال، غوث، پیر، بابا، شیخ، حضور، ان کے ساری زندگی کے سجدوں اور رکوع اور نمازوں سے بہتر ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کا سودا دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، ان کی کوئی چال نہیں کر سکتی۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے نام لیوائے، صحابہ کی زندگی پر اگر آنچ آئے گی تو ہم یہاں سے یہ عقیدہ لے کر کے جائیں کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا، اللہ کے نبی کا فرمان یاد رکھو، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، یہ کہہ دینا کہ اللہ کی لعنت ہو اے مردود تیری زبان پر، تیری سوچ پر، تیری فکر پر۔ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک ھم الراشدون ہیں، اللہ نے رشد و ہدایت ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اللہ نے جانچا ہے ان کو، اللہ نے پرکھا ہے ان کو،
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے انہوں نے ان کو پرکھ رکھا ہے۔ جو تقوی جنت کی کنجی ہے، اللہ کے دیدار کی کنجی ہے، جام کوثر کی کنجی ہے، رسول اللہ کے انوار و برکات کی کنجی ہے۔ کہاں مقابلہ کرو گے؟ کون مقابلہ کرے گا؟ رسول اللہ کے دیوانے اگر دنیا میں کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی، اے لوگوں، النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعدون۔ یاد رکھو، یہ ستارے، یہ جھلمل ستارے، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ حفاظت کا ذریعہ ہیں آسمان کے۔ اگر یہ ستارے ٹوٹ کر کے گر جائیں تو آسمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ اور میری ذات یہ صحابہ کرام کے لیے ڈھال ہے۔ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو صحابہ کرام کے بارے میں ان کے درمیان بڑے مسائل آئے، دنیا نے دیکھا، تاریخ بول رہی ہے، ہم نہیں جاتے اس مسئلے میں۔ پھر فرمایا، اے دنیا والو یاد رکھو، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ یہ صحابہ کرام امت مسلمہ کے لیے قیامت تک آنے والے ہر مومن مانوس کے لیے ڈھال ہے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت کے کوئی ٹھکانے نہیں، کتنے مسائل آئیں گے، کتنی آفتیں آئیں گی، آج تک آ رہی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آفت کو اگر بچنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میرے صحابہ کا ایک ادنا سے ادنا صحابی اس کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی بعد میں آنے والے قطب اور ابدال اور غوث کی ساری زندگی کی عبادت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ میرے صحابہ رسول اللہ کے دیوانے تھے، ان کی دیوانیت کا حال سنو گے تو یاد رکھو دل تڑپ جاتا ہے۔ کون تھے؟ رسول اللہ کے دیوانے تھے۔ دیکھو تاریخ اور سیرت، عروہ ابن مسعود جو کفار مکہ کی طرف سے آتا ہے رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ دیکھو غور سے سنو، میں آسان اردو میں بول رہا ہوں۔ جب وہ یہاں سے واپس گیا کفار مکہ کے پاس تو حیران تھا، ششدر تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ کیا اس نے کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ رسول اللہ کا محمد کا جادو چل گیا؟ کہ نہیں، تم جانتے ہو میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، لیکن میں نے آج رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر کے رسول اللہ کے دیوانوں کا جو حال دیکھا ہے، خدا کی قسم میں نے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں، ان کی درباریوں میں یہ ایسے حالات نہیں دیکھے۔
ارے بھئی دیکھ کیا لیا ہے؟ تو اس نے اپنی زبان سے بیان کیا، میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، آپ منہ سے تھوک نکال کر کے پھینکتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے بدن پہ ملتے ہیں، رسول اللہ ناک نکالتے ہیں تو زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ اس کو ہاتھ میں لے کر اپنے بدن پہ مل لیتے۔ یہ عشق تھا، اس عشق کی داستانیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حجامہ لگایا، پچنا لگایا، خون نکلا۔ ہم اپنی گندی زبان سے گندا خون نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے آپ کے جسم مبارک سے مبارک خون نکلا۔ اللہ کے نبی نے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن زبیر، کہا اے عبداللہ اسے لے جا کر کے کسی دیوار کے کنارے ایسی جگہ دبا دو، دفن کر دو کہ جس پر کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ وہ خون لے کر کے عبداللہ ابن زبیر دیوار کے پیچھے گئے اور چلے آئے۔ کیا کیا تم نے؟ کہاں دبایا؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں نے اس خون کو اپنے پیٹ میں کر لیا۔ آپ سوچئے یہ عشق و محبت کی داستان تھی، عشق اور محبت کی انتہا تھی کہ خون نکلا ہوا خون، اسے کچھ فکر نہ کیا بلکہ اس کو اپنے پیٹ میں کر دیا۔ میرے بھائی، آخری حدیث آپ سنیے اور اس کو لے کر کے جائیے یہاں پر۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ ایسا ہی نہیں دے دیا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے، جواب نہیں دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی اور پڑھا کر کے سلام پھیرا اور پلٹ گئے، کہا من السائل، کون ہے سوال کرنے والا؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے ان سے سوال کیا۔ کیا سوال؟ اے اللہ کے نبی نے سوال کیا، یہ بتلاؤ ما عددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ کیا ہے تمہارے پاس سرمایہ؟ صحابی تو صحابی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غلط نہیں کہتا، جو انتر میں ہے وہی جبہ پر ہے، جو جبہ بول رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتر بھی وہی کہہ رہا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اے اللہ کے نبی ما عددت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم، اے اللہ کے نبی میرے پاس بہت ساری نمازیں یا بہت سارے روزے کچھ نہیں، فرض نماز کا وقت فرض پڑھ لیتا ہوں، فرض روزے کا وقت تھا فرض روزے رکھ لیتا ہوں۔ ہاں ایک چیز ہے، غور سے سنو، کیا کہا صحابی نے؟ الا انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، ہاں میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بس یہی ہے سرمایہ، اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، المرء ما من احب وانت ما من احببت، یاد رکھو
جس سے تم دنیا میں آج محبت کر رہے ہو قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ رہو گے، اور جس سے تم نے آج محبت کا دعویٰ کیا ہے قیامت کے دن تم اسی اللہ اور اس کے رسول کے سائے چھتر میں ہو گے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے صحابہ نے جب یہ جملہ سنا اتنے خوش ہوئے کہ آج سے پہلے کبھی ہم نے اتنا خوش ہوتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ کی محبت صحابہ کے دل میں جتنی تھی اتنی محبت نے انہیں زمین سے اٹھا کر کے عرش پر پہنچا دیا۔ اور دنیا کے لوگوں، اگر ان صحابہ کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی خیال آتا ہے، ذہن میں کوئی آتا ہے، اور کوئی اگر تمہیں ورغلاتا ہے تو اس مجلس سے اٹھ جانا اور یہ کہنا اللہ کی لعنت ہو تیرے اس حرکت پر، میرے صحابہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور دنیا میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں۔ بلا دلیل صحابہ برحق ہیں، بلا دلیل صحابہ اللہ اور اس کے نبی کے پیارے ہیں۔ جو اس کے بیچ میں آئے گا ہم اس پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، صبح تک کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔